बाहर के लोग जब हमारा इस्तकबाल करते हैं तो मैं उनके चेहरों को देखता हूँ, वो ये कह रहे होते हैं पुकार पुकार कर ये आगे हमसे पैसे मांगने। क्या ये जिंदगी है जो हमने अपने लिए चुनी है? सऊदी अरब ने $2 अरब पाकिस्तान को दे दिए। सऊदी अरब से $2 अरब मिलने पर आर्मी चीफ का शुक्रगुजार हूँ। IMF प्रोग्राम खुशी नहीं मजबूरी में कबूल किया। कर्जों से जान छुड़ानी है तो अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा करप्शन ने मुल्क की जड़ों को तबाह किया। शहबाज शरीफ ने फाटा का नाम बदलने की तजवीज़ भी दे दी। उधर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा हम कब तक कर्जे लेते रहेंगे, माजी में झांकने के बजाय माजी से सबक हासिल करना होगा। IMF पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। आलमी मालियाती इदारे ने वजारत ख़जाना के भेजे गए $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मान लिया। IMF, आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, चीन, UAE से फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। रवा माली साल चीन से $3.5 अरब और UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से 50-50 करोड़ डॉलर हासिल करने का भी प्लान। सऊदी अरब की मदद के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 570 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट 45,155 पॉइंट्स पर बंद। $2 अरब आने के बाद इंटरमेक में भी अमरीकी करेंसी को झटका। डॉलर $1.23 सस्ता $278.57 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1 कमी 282 पर बंद हुआ। उधर सोना भी ₹4,500 सस्ता हो गया। फी तोला कीमत $2,04,500 मुकर्रर। सऊदी अरब पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर में सरमाकारी के लिए तैयार। ब्लूमबर्ग ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी में $4 से $5 अरब की सरमाकारी का इम्कान। 3,50,000 बैरल जोमियो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की जाएगी। PRL अपने प्लांट को 2,50,000 बैरल तक अपग्रेड करने का मंसूबा बना रहा है। वज़ीर आज़म का $2 अरब देने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी शुक्रिया अदा करें। वज़ीर आज़म का पैगाम। शहबाज शरीफ ने सऊदी सफ़ीर को खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम बारे भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने अदा किया कि पाकिस्तान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का बेताबी से मुंतज़िर है। पंद्रह माह में वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान ने कामयाबियों के संगे मील उबूर किए। मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा बहाल किया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का ट्वीट। लिखा शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को फैटिफ ग्रे लिस्ट से निजात मिली। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाकर CCC कर दी। 4 साल की तबाही, बदनामी, रुसवाई और गंदगी की सफाई जारी है। झूठा साजिशी प्रोपेगेंडा हमेशा के लिए दफन हो गया। पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात में बर्फ पिघलने लगी। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ और BCCI के सेक्रेटरी जय शाह की मुलाकात। क्रिकेट के मामलात मिल बैठकर हल करने पर इत्तेफाक। जनूबी अफ्रीका में ICC के सालाना इजलास की साइड लाइन में मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। जय शाह ने एशिया कप देखने के लिए पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली। ज़का अशरफ ने जय शाह की भारत में वर्ल्ड कप देखने की दावत भी कबूल कर ली। दोनों बोर्ड के आला हुकाम का क्रिकेट रवाबित में बेहतरी लाने पर इत्तेफाक। इसराइल साने 9 मई के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा चला गया। इसराइल ने UN में कहा पाकिस्तान में सियासी आज़ादी हासिल नहीं। साने 9 मई के पीछे कौन था सामने आ गया। मुआविन ख़ुसूसी अतातर्क का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा फ़लस्तीनियों के कातिल चेयरमैन PTI की हिमायत कर रहे हैं। चेयरमैन PTI और इसराइल इत्तहादी हैं। मुल्क दुश्मन अनासर चेयरमैन PTI की हिमायत कर रहे हैं। IMF ने तहरीक इंसाफ से आज खुद राब्ता किया। आलमी मालियाती इदारे ने कहा कि आपकी हिमायत इस प्रोग्राम की मंजूरी के लिए ज़रूरी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अज़हर की वजाहत। कहते हैं सफ़ीर यूरोपीय यूनियन ने आज खुद बयान दिया कि
جی ایس پی کی رینیول کے لیے ملٹری کوڈ، تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن اور دیگر معاملات پر تشویش ہے۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، قصور کے نواز سمیت کئی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ بھارت کی طرف سے ہریکے سے 2,08,597 کیوسک اور فیروز پور سے 1,10,568 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ پانی چند گھنٹوں میں گنڈا سنگھ قصور سے پاکستان میں داخل ہوگا۔ 50 سے زائد دیہات متاثر ہونے کا خدشہ، کئی دیہات کے مکینوں کی نقل مکانی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا پاکستانی دریاؤں کو 24 گھنٹے مانیٹر کرنے کا حکم۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب صورتحال کا جائزہ لینے قصور کا دورہ، فلڈ ریلیف کیمپ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو دریائے ستلج میں پانی کی صورتحال کے بارے بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی کا دریائے ستلج کے بیڈ میں موجود آبادیوں کو فوری انخلاء کا حکم، ہدایت کی کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ دریائے شناب میں پانی کی سطح 1,62,000 کیوسک سے بڑھ گئی۔ دریا میں کٹاؤ کے باعث سیلابی پانی چینیوٹ کے نواحی گاؤں سانبھل میں داخل۔ سیلابی پانی سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں متاثر، رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں، درجنوں دیہات کے مکینوں کو نقل مکانی کا حکم۔ ادھر وزیر آباد میں خان کے بیراج اور ہیڈ قادر آباد پر نچلے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ مرالہ میں پانی کی آمد 1,09,20 کیوسک ریکارڈ۔ خان کے بیراج پر پانی کی آمد 93,516 کیوسک ہو گئی۔ شکرگڑھ دھاری والا میں بھارتی پانی نے تباہی مچا دی، ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب، فصلیں تباہ۔ رینجرز اور ریسکیو اہلکاروں کا مشترکہ آپریشن۔ نالا بئی میں پانی کا بہاؤ تیز، 1,200 کیوسک پانی کی ریلے سے قریبی گاؤں زیر آب آنے کا خدشہ۔ ادھر بہاول نگر میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند، 48 گھنٹے میں ہیڈ سلیمان کی سے 50 سے 80 ہزار کیوسک پانی گزرنے کا امکان۔ پانی کے بہاؤ سے زمینی کٹاؤ، فصلیں زیر آب۔ PNN شکرگڑھ کے متاثرہ علاقے میں پہنچ گیا، عوام کو لمحہ بلمحہ آگاہی۔ دبئی میں شہباز شریف کے نام پر اتفاق پر کوئی بات نہیں ہوئی، بلاول بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ پیپلز پارٹی عام انتخابات جیتے گی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پیش گوئی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا نگران سیٹ اپ کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا، اپوزیشن لیڈر کو گرفتاری سے نہیں ڈرنا چاہیے، کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو گرفتاری ہونی چاہیے۔ کابینہ کے فیصلے کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن بنائیں گے، دوہری تنخواہیں لینے والے افسروں کے نام پبلک کریں گے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کو روکنا ہوگا، قرآن کی بے حرمتی مسلمانوں کے عقیدے اور جذبات پر حملہ ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کے زیر اہتمام مباحثے سے ورچوئل خطاب، کہا کسی بھی مسلمان ملک میں کسی کے عقیدے کی بے حرمتی کی اجازت نہیں۔ چیئرمین PTI دہشت گردی کے مزید 3 مقدمات میں نامزد، گرفتار ملزموں کے بیانات پر چیئرمین PTI کو نامزد کیا گیا۔ چیئرمین PTI جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، وزیراعظم سیکریٹریٹ پر حملے کے مقدمات میں نامزد۔ ملتان اور لاہور کے 3 راولپنڈی اور فیصل آباد کے 2 اور گجرانوالہ کے 1 مقدمے میں نامزد کیا جا چکا ہے۔ چیئرمین PTI نے جو بویا وہی کاٹ رہے ہیں، کچھ پارٹیاں ہیں جو مصنوعی طریقے سے بنی، مصنوعی پارٹیاں وہی کرتی ہیں جو کچھ 9 مئی کو ہوا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی بڑے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت بنائے گی۔ ناصر شاہ بولے MQM کے بائیکاٹ کا فائدہ جماعت اسلامی کو ہوا، کراچی کے عوام نے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا۔ چودھری پرویز الہی نے تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، عام انتخابات میں مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ رہنما مسلم لیگ قاف چودھری شافع حسین کی میڈیا سے گفتگو، سابق گورنر چودھری سرور نے کہا حکومت نے فیصلہ کیا ہے 13 اگست سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، پرانے سیاستدانوں نے سیاست کو تجارت بنا دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت مل گئی، FIA سینٹرل کورٹ کا 5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم، تفتیشی افسر کی طرف سے عدالت میں ریکارڈ جمع نہ کرایا گیا۔
توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہونے پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ کیس کی سماعت 25 جولائی تک ملتوی۔ اسد عمر کے وکیل کی حاضری سے استثناء کی درخواست۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان کے خلاف کرپشن کا ایک اور مقدمہ درج۔ جھنگ میں جعل سازی سے کروڑوں کی اراضی اپنے نام ٹرانسفر کرانے کا الزام۔ عظمیٰ خان نے 2 شریک ملزم نائب تحصیلدار اور پٹواری گرفتار۔ ملزموں نے ریکارڈ میں رد و بدل کر کے رقبہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کے نام منتقل کیا، بعد میں اصل ریکارڈ غائب کر دیا۔ سائفر تحقیقات روکنے کی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست۔ وفاقی حکومت عدالتی حکم امتناع ختم کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی کو 17 جولائی کے لیے نوٹس۔ عدالت نے موقف سنے بغیر فیصلہ دیا۔ ایف آئی اے کی تحقیقات رک گئیں۔ عدالت 6 دسمبر کا حکم امتناع واپس لے۔ چاروں صوبوں میں ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی منظوری۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایکننگ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق ملک بھر میں 1 لاکھ ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ محمد ڈیم کو نیشنل گرڈ سے منسلک کرنے کے لیے 14 ارب روپے سے زائد کا منصوبہ منظور۔ پولیو کے خاتمے کے لیے بھی منصوبہ منظور۔ اسلام آباد میں کھلا گٹر باپ بیٹے کی موت کی وجہ بن گیا۔ سیکٹر I-10 میں 15 سالہ عبدالرحمان ڈھکن نہ ہونے سے گٹر میں گرا۔ بیٹے کو بچانے کے لیے والد گٹر میں اترا، دم گھٹنے سے دونوں جان کی بازی ہار گئے۔ مانسون نے ایک بار پھر کمر کس لی۔ پنجاب میں 13 سے 17 جولائی تک مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ مانسون ہوائیں کل سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، مری میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق گجرانوالہ، گجرات، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، نارووال، قصور اور اکاڑہ میں بھی بارش متوقع۔